لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وحد الإمام ولا يناله وسلطة الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام وتحية والإكرام على مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا مقتدانا هادينا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين الطاهرين المعصومين المسلوبين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم ومنكري أسوتهم ومنكري سخاوتهم ومنكري ولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صراط اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ اور فصاحت و بلاغت میں بھرپور بے مثال اور بے نظیر سورہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جس کے اندر ایک سمندر ہے علم کا جو چھپا ہوا ہے اور حجم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مختصر ترین سورہ قرآن مجید کا سورہ کوثر ارشاد ہدیت ہوا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں اور قربانیاں پیش کریں آپ کا دشمن ابتر ہوگا مخطوب النسل ہوگا بے اولادہ ہوگا لفظی ہے ترجمہ میں جو دین اس لیے کیا تاکہ بات بالکل واضح اور روشن ہو سکے ظاہر ہے شفع شہادت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللهم صل على محمد وآل محمد کی شہادت کی دو روایت ہے ایک 75 روز اور ایک 95 روز لہٰذا اس اعتبار سے کل کی وہ تاریخ ہے جو بیوی کی شہادت کی تاریخ ہے اور یہ تاریخ بھی معتبر ہو سکتی ہے اور وہ تاریخ بھی معتبر ہو سکتی ہے دیگر تاریخیں جو ابن معصومین کی ولادت یا شہادت کی ہیں جن میں اگر کوئی اختلاف ہے تو اس میں معتبر اسے ہی کہا جا سکتا ہے جس کے بارے میں معتبر روایت موجود ہو اس حدیث میں اور اس روایت میں جو شہادت کی روایت ہے اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی معتبر اور کسی کو بھی غیر معتبر نہیں کہہ سکتے وجہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے 75 روز اور 95 روز کی اس میں اشتباہ کچھ یوں ہوا کہ عربی میں 75 اور عربی میں 95 اگر آپ اسے لکھیں گے 75 اور 95 تو جو لکھنے کی جو جس اعتبار سے جو حرف استعمال ہوتا ہے اس کی ایک ذرا سی مسٹیک سے اور مسٹیک بھی نہیں کہی جا سکتی بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے وہ استعمال نہیں ہوتا تھا اب وہ چیز استعمال ہوتی ہے مثلا پہلے نقطے استعمال نہیں ہوتے بعد میں نقطے استعمال ہوتے ہیں پہلے یہ زیر زبر پیش اعراب دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اعراب جسے کہتے ہیں یہ نہیں تھے بعد میں یہ استعمال ہونے لگے تو اب جب نہیں تھے اور اب جب ہیں تو دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق تو
آنا ہی آنا ہے، بس اسی لیے تھوڑی سی مشکل آئی۔ مثلاً جب آپ 75 کو عربی میں لکھیں گے تو آپ لکھیں گے 57 سین بے عین۔ اب تصور کی کیا ہوتے ہیں، میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ دونوں روایت 75 روز والی اور 95 روز والی کلیئر ہو سکے۔ میں جو سوال ہے کہ آخر یہ دو روایت کیوں ہیں، نبی کی شہادت ہے، تو سب کہتے ہیں 7 سب 75 اور 95۔ تو اب جب آپ عربی میں سب لکھیں گے سین بے اور عین اور 9 لکھنا چاہیں گے، 95 کا سب سے پہلا حرف 9 ایسا لکھا جاتا ہے 59۔ تو 59 لکھیں گے آپ تے سین اور عین، فرق کیا آئے گا، صرف 2 نقطوں کا فرق آئے گا۔ 2 نقطے لگ جائیں تو 95 ہو جائے گا، یہ 2 نقطے ہٹ جائیں تو 75 ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ بس یہی مسئلہ تھا شہادت کی تاریخ میں جو مشکل پیش آئی۔ پہلے نقطہ نہیں ہوتا تھا، نقطہ گزاری اعراب گزاری پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی ابو الاسود دویلی کا نام تھا، مولا کائنات نے ان کو تعلیم دی تھی ان تمام چیزوں کی، اور پھر ایک اعراب گزاری کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اور پھر یہ پورا علم بنا۔ تو بس یہی فرق ہے، اگر وہ نقطے رہیں گے تو آپ 75 روز مانیں گے، نقطے ہٹا دیے جائیں گے تو پھر وہ 95 روز والی روایت ہو جائے گی۔ بس یہی ہے مشکل جو ہے وہ سامنے پیش آئی، اس لیے تو تاریخ ہے۔ لیکن جو علماء نے تاکید کی ہے اس اعتبار سے تو ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ روایت معتبر ہے یا وہ روایت معتبر ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ پورے ایام یعنی یہ پورے 20 روز آپ کو غم کے بنانے چاہیے اور سوگ کے بنانے چاہیے، اور ہرگز ایام فاطمیہ کو روز عاشورہ اور محرم سے کم نہ سمجھنا۔ یہ باقاعدہ علماء کی تاکید ہے، یعنی نہ صرف ایک یہ ائمہ معصومین کی تاکید ہے، علماء نے اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر باقاعدہ تاریخوں کے اندر ایام فاطمیہ کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ بزرگ مراجع کرام جو چلنے پھرنے کی اب وہ طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے کہ سالوں کو گھر سے باہر آ سکے، بزرگ ہو چکی ہے، عمر کا اثر ہے، بہرحال ان کے اوپر گھر سے باہر نہیں نکلتے، ان تاریخوں میں باقاعدہ ننگے پاؤں جلوسوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کی سب سے عظیم ہستی آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی اس جلوس کی صدارت کرتے ہیں، سب سے آگے ننگے پاؤں رہنا ہو۔ آپ تصور فرمائیے جن کے قدموں پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، وہ بیوی کی عظمتوں کے سامنے اپنے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں اور کس اعتبار سے بیوی کی شان میں اس خاص ایام کو منانے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور وجہ یہ کہ عزیزان گرامی لوگوں نے عاشورہ کو فراموش کر دیا، لوگوں نے عاشورہ کو فراموش کر دیا، عاشورہ کے غلط مقاصد اور غلط اغراض لوگوں کے سامنے پیش کر دیے۔ آج آپ دیکھیں عاشورہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ماتم کر لیا جائے، گریہ کر لیا جائے، سلسلہ ختم کر دیا جائے، مقصد حسینی کیا تھا، بیان حسینی کیا تھا، یہ بالکل لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم گریہ کرتے رہتے ہیں، بعض افراد جو عاشور کے دن ہنستے رہتے ہیں، خوشیاں مناتے رہتے ہیں اور ایک طرح سے پکنک والا ماحول عاشور کے دن بنا دیتے ہیں، تو جو عاشور کے صحیح بیان اور صحیح میسج تھے وہ نہیں پہنچ سکے۔ ایام فاطمیہ میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب عاشورہ کے ساتھ یہ ہو چکا، غدیر تو پہلے ہی فراموش کر چکے تھے، غدیر تو پہلے ہی فراموش کر چکے ہیں، عاشورہ کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح سے تحریر کی طرح سے کہا جائے مقصد حسین کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ تو اب ایام فاطمیہ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ یہاں بھی چونکہ معاملہ یہ ہے کہ شہزادی زہرا کی شہادت کو چھپایا جاتا ہے، وہ شہزادی زہرا کی شہادت کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ڈھانپ لیا جائے اور چھپا دیا جائے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اجاگر کریں شہزادی زہرا کی شہادت، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آخر اس بیوی پہ کیا گزر گئی کہ 18 برس کا سن جس میں لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، اس شہزادی کو عصا کا سہارا لے کے چلنا پڑا۔ صاحب سے بہت دور ہوں، لیکن اب یہ جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مسلمان اس چیز کو نہیں سوچتا کہ 18 برس کے سن میں شہزادی کون ہے، کیا گزر گئی؟ عقل سے کام لے انسان، انصاف سے کام لے کہ وہ بیوی جو ابھی تک پیغمبر کی زندگی میں صحت یاب ہیں، جن کے ہاتھ میں عصا نہیں ہے، جن کے بال سیاہ ہیں، سفید نہیں ہوتے ہیں، چند دنوں کے اندر 75 روز مانگیے، 95 روز مانگیے، آخر ایسے کون سا وقت آمنا شہزادی کے اوپر، ویسی کون سی مصیبت شہزادی زہرا کے اوپر پڑ گئی کہ سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، عصا کا سہارا لے کے چلنے پڑے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے بیوی کا نہ صرف یہ کہ دل دکھایا، نہ صرف یہ کہ بیوی کے حق کو غصب کیا، بلکہ ظلم، ایسا ظلم کیا شہزادی زہرا کے اوپر کہ کائنات اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ احسان فراموش افراد جو پیغمبر کے ساتھ صرف اور صرف اپنے خاص مقصد اور اپنے افراد کے لیے آیا کرتے تھے، پیغمبر کے بعد جیسے ہی پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں، سب شہزادی زہرا کی دہلیز پہ آئے اور آنکھیں انہوں نے چڑھائی تھی۔ میں مسائل کی یہ ساری باتیں پیش کروں گا، میں ابھی آپ کے سامنے سب شہادت کی تاریخ میں چونکہ ڈسکس کر رہا تھا، بات یہاں تک پہنچ گئی۔ پہچان عزیزان گرامی، بیوی کا کردار اور بیوی کی عظمت ایک ایسی شخصیت ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ آج اگر آپ اور ہم یہ چاہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو، اور آپ یہ چاہیں کہ ہم ایک اتحاد والے پلیٹ فارم پہ آئیں، ایسے مرکز پہ آئیں جہاں پہ آ کے اتحاد کی بات کو، اتحاد کا منشا بلند کیا جائے، تو یقین جانیے اس مرکز کا نام ہے وجود شہزادی زہرا سلام کا۔ صرف اور صرف شہزادی زہرا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس مقام کے اوپر اگر ہم نے انہیں مرکز بنایا اور پھر ہم یہ چاہیں کہ اتحاد کی بات ہو تو پھر اتحاد کی بات ہو سکتی ہے، اور یہ حقیقی اتحاد ہوگا، ورنہ آپ سیاسی اتحاد کرتے چلے جائیں، آپ مصلحتی اتحاد کرتے چلے جائیں، اسے حقیقتاً اتحاد کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کون سی بیوی ہے، کیا شہزادی زہرا کے فضائل و مناقب چھپے ہوئے ہیں؟ نہیں، کھلے عام ہیں، روزے روشن کی طرح واضح ہے۔ سرکار دو عالم کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی شہزادی تشریف لاتی ہیں استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نہ صرف یہ کلمات ہیں، جملے ہیں جو منہ سے ادا ہو رہے ہیں کہ انسان کہے کہ ہم نے نہیں سنے تھے، ہم نہیں سن پائے، اور کب انہوں نے کہا تھا اور کس پس منظر میں کہا تھا۔ یہاں تو معاملہ یہ کہ شہزادی کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ آنکھیں تو سلامت ہیں مسلمانوں کی، آنکھیں تو سلامت ہے صحابیوں کی، یا آنکھیں بھی نہیں ہیں، دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ شہزادی کی عظمت میں سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے۔ کہاں کھڑے ہوئے؟ ہر مقام پہ کھڑے ہوئے، گھر میں جی نہیں، ہر مقام پہ کھڑے ہوئے، جس مقام پہ بھی، جہاں بھی شہزادی زہرا کو دیکھا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرض کر لیں کہ خطبہ دے رہے ہیں اور شہزادی داخل ہو گئی، کھڑے ہو گئے، خطبہ کس کا دے رہے تھے؟ کیا گھر کے کہانی قصے بیان کر رہے تھے معاذ اللہ نعوذ باللہ؟ نہیں، فرامین الہی، احکام الہی ہیں جو پیش کر رہے ہیں۔ اور جب خطبہ دے رہے ہیں، میرے جیسا ایک جاہل انسان بھی اگر خطبہ دے رہا ہو تو کیا میں خطبہ توڑ کے دوسرا کام شروع کر دوں اور آپ مجھے غلط کیجیے گا؟ آپ کو یہ مولانا جتنا بھی ضروری کام تھا بعد میں کرتے، پہلے خطبہ تو دیتے، خطبہ کیوں توڑ دیا؟ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ خطبہ دیتے دیتے کھڑے ہو گئے، شہزادی آ گئی تو استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹی کی فضیلت نہیں بیان کرنا، یہاں پہ بے حیثیت بیٹی کا احترام نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ اس کردار کا اور اس شخصیت کا احترام ہے جو شہزادی کونین کو پروردگار عالم نے دیا ہے۔ ایک سلوات پیش دے مجھے پہچانے اس ہستی کے بارے میں، درک کرنے کی کوشش کریں اس ہستی کو، حقیقت یہ ہے کہ انسان قبول و معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ خود چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فقط ادرکا لیلۃ القدر، جس نے شہزادی زہرا کو معرفت کے حق کے ساتھ، جو حق معرفت ہے، صرف اس لیے نہیں پہچانتے کہ شہزادی جو ہے وہ پیغمبر کی بیٹی کی بات ختم ہو گئی، نہیں، ایسے تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے، نہیں، حق معرفت کے ساتھ، جو معرفت حق ہے اس اعتبار سے پہچان لیا۔ فقط ادرکا لیلۃ القدر، اس نے کیا کیا؟ لیلۃ القدر کو پہچان لیا اور لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ لیلۃ القدر کو درک کر سکتا ہے؟ قرآن پڑھیے، آپ روز پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن مجید کو شب قدر کے اندر، اور پھر کیا کہا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو میں لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم درک ہی نہیں کر سکتے لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو جب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کو درک ہی نہیں کیا جا سکتا، تو آپ انصاف سے بتائیے کیا شہزادی کونین کی معرفت کو پہچانا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی شہزادی زینب کی فضیلت کو درک کیا جا سکتا ہے؟
ہرگز نہیں ہے گرامی. آگے بڑھ کے خود صادق آل محمد نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو شہزادی زہرا کا نام فاطمہ رکھا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بھی یہی مقصد ہے. میں نے کہا فضیلتوں کو کوئی درک نہیں کر سکتا، پہچان نہیں سکتا شہزادی کون کو. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا انما سمیت فاطمہ، یہ جو شہزادی زہرا کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا لأن الخلق فتنوا عن كنه معرفتها، اس لیے کہ خلق مخلوق، اب مخلوق میں انسان نہیں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، دنیا کی تمام تر مخلوقات ہیں، اس لیے کہ خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ نہیں کہا کہ انسان عاجز ہے، نہیں، فرمایا لأن الخلق فتنوا عن كنه معرفتها، اس لیے کہ مخلوق خداوندی عاجز ہے کہ وہ شہزادی زہرا کی فضیلت کو سمجھ پائے، درک ہی نہیں کر سکتے شہزادی زہرا کی، پہچان ہی نہیں سکتے شہزادی زہرا کو. شہزادی زہرا ہے کیا، کردار کیا ہے؟ حدیث قدسی بڑی مشہور ہے جو ہمارے اور آپ کے یہاں پڑھی جاتی ہے، بچوں کے زبان پہ ہے، اسی سے پہچانیے کہ شہزادی زہرا کی عظمت کیا ہے. حدیث قدسی میں ارشاد ہوا لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ پیغمبر کی فضیلت ہے. کیا فرمایا اے میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو تخلیق کی منزل میں ہی نہ لاتا. یعنی یہ جو اگر کائنات خلق ہوئی یہ صدقہ ہے کس کا؟ وجود مقدس ہے مرسل اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہوگی مکمل کی اگر پیغمبر نہ ہوتے تو کائنات کو تخلیق کی منزل میں ہی نہ لایا جاتا. آئیے آگے کا فقرہ فرمائے لولا علی لما خلقت، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتے. اب ذرا پہچانیے علی کی فضیلت کیا ہے. یعنی اگر نبی نہ ہوتے تو دنیا ہی خلق نہ کی جاتی، علی نہ ہوتے نبی کو بھی خلق نہ کیا جاتا. اب علی کی فضیلت سمجھ جائیں، نبی کی فضیلت سمجھ جائیں، اور اب آئیے ذرا دیکھیں شہزادی کونین کی کیا فضیلت ہے. آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا بلولا فاطمہ، اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں اس فقرے کے اوپر، اس بیوی کی عظمت کے اوپر. لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ علی کو خلق کیا جاتا نہ محمد کو خلق کیا جاتا. سلوات دیکھتے ہیں مقصد یہ ہے کہ وہ پیغام اور وہ مقصد دے کے جو سرکار دو عالم اس دنیا میں آئے تھے، اس مقصد کو قیامت تک پہنچانے والی ذات کا نام ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ. شہزادی کیوں شہید ہوئی؟ یہ وہی مقصد تھا، یہ وہی پیغام تھا جو سرکار دو عالم پہنچانا چاہتے تھے دنیا والوں تک، اور دنیا والے چاہتے تھے کہ اسے ختم کر دے اور مٹا دے. یہ وہی پیغام ولایت تھا، یہ وہی اہمیت ولایت تھی جس کے لیے شہزادی کونین شہید ہوئی. اس سن میں جس سن میں لڑکیاں جوان ہوا کرتی ہیں، اولین شہید راہ ولایت ہے شہزادی کونین. آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ولایت کی راہ میں شہید ہوئی، لہٰذا اتنا شرف رکھتی ہیں اور اتنا مقام رکھتی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو نہ نبی ہوتے نہ علی ہوتے، نہ پیغام محمد دنیا میں عام ہو پاتا، نہ مقصد پورے کائنات دنیا میں عام ہو پاتا. شہزادی زہرا رول ماڈل بن کے تمام تر مقاصد اور تمام تر اغراض اسلام کو دنیا والوں تک پیش کر رہی ہیں. آپ ذرا انصاف تو فرمائیں، آج دنیا میں ایک ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے کہ فرض کر لیں کہ اسلام نے مردوں کے حقوق کے لیے ساری باتیں کی ہیں، مردوں کے لیے رول ماڈل بھی ہیں، نمونے عمل بھی ہیں، تو اب یہ بتایا جائے کہ پھر خواتین کے لیے کون رول ماڈل ہے؟ ان کے لیے تو پھر کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ان کے صنف سے تعلق رکھتا. تو آپ کہیے گا بھائی ان کے لیے مثال کے طور پہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، یا بعض افراد ہیں جو اپنا رول ماڈل حضرت مریم کو مانتے ہیں مثلا. لیکن اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی ایسی بیوی ہو جو عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہو، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہو، تو پھر اس بیوی کی عظمت پہ لاکھوں سلام اور لاکھوں درود بھیجے جائیں، جس کے لیے وقت کا امام یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہو کہ ہم ائمہ علیہ السلام ساری کائنات میں حجت ہیں اور ہم پہ حجت ہے ہماری شہزادی زہرا سلام اللہ.
جو امام عسکری پہ حجت ہوں، جو امام حسین پہ حجت ہوں، اب اندازہ لگا لیجیے کہ جو ان کے لیے رول ماڈل ہو پھر اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی۔ لہٰذا اب سمجھ میں آیا یہ فقرہ جو امام صادق نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو در کر لیا۔ اور ایک حدیث کے اندر بہت بہترین جملہ ہے، آئیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں آپ کے سامنے، ایک سلوات کا سہارا لیں تو بات آگے بڑھیں۔ اللہم صلی محمد وعلی محمد۔ حدیث کے اندر جیسے پہلا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ شب قدر کی لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں امام صادق نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید صاف طور سے کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ امام صادق نے کیا فرمایا؟ جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اب آئیے اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا اصل میں فاطمہ ہی تو لیلۃ القدر ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ بے شک فاطمہ لیلۃ القدر ہے، کہاں؟ بالکل شہزادی زہرا لیلۃ القدر ہے۔ اللیلہ، یہ جو لیل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یا فاطمہ، اس سے مراد شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ لیلۃ القدر وہ قدر والی رات، وہ برکت والی رات جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اور وہ قرآن مجید جو پلہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، انی تارک فیکم الثقلین، پلہ ہے نا بالکل، جو قرآن ہے وہ اہل بیت، جو اہل بیت ہیں وہ قرآن۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نہ صرف یہ کہ شہزادی زہرا لیلۃ القدر ہیں، محمد مصطفیٰ بھی لیلۃ القدر ہے، امیر کائنات بھی لیلۃ القدر ہے، حسنین کریمین علیہ السلام بھی لیلۃ القدر ہے۔ لیکن امام صادق نے شہزادی زہرا کے ہی حوالے سے یہ جملہ کیوں کہا؟ غور کیجیے گا اس چیز سے۔ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام بلکہ آسان قدم پر جدن پاک علیہ السلام لیلۃ القدر ہیں، تو پھر شہزادی کونین کے لیے کیوں صرف امام صادق نے کہا کہ لیلۃ القدر سے مراد شہزادی زہرا؟ کیوں نہیں کہہ دیا کہ امیر کائنات بھی لیلۃ القدر ہیں؟ جبکہ ہیں، واضح ہے کہ لیلۃ القدر ہے، پیغمبر اکرم کے بارے میں بھی واضح ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے استاد محترم نے فلسفے کی ایک اصطلاح سے بات کو آزاد کیا تھا، واضح کیا تھا۔ فلسفے کی اصطلاح میں پوری اگر پیش کرنے میں بہت مشکل ہوگی بات، لیکن میں اسے آسان کروں گا اور آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں علت میں اور معلول میں صدقیت ہونا لازم ہے، یہ ہے فلسفے کا فارمولہ۔ اب آپ مجھے علت کیا ہے، معلول کیا ہے، صدقیت کیا ہے، میں دو لفظوں میں بات بآسانی آپ کی خدمت تک پہنچا دوں۔ کسی بھی چیز کی ہوتی ہے علت۔ میری علت کیا ہے؟ ایک انسان کی علت کیا ہے؟ انسان اس دنیا کے اندر آیا، پیدا ہوا، ایک علت بنی اسے لانے والی، اور ایک جس کے سبب وہ اس دنیا میں آیا، وہ کیا کہلایا؟ وہ کہلایا معلوم۔ ایک علت ہے اور ایک ہے معلوم، ان دونوں کے اندر ہونی چاہیے صلاحیت۔ ایک ہے وجود شہزادی زہرا اور ایک ہے شب قدر کا مفہوم جو آپ کے ذہن کے اندر ہے۔ ان دونوں کے اندر ہونی چاہیے صلاحیت۔ صلاحیت کو کہتے ہیں برابری، مساوی ہونا ان کا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کے اندر برابری نہ ہو تو پھر بات واضح نہیں ہو پائے گی۔ شہزادی زہرا کو کیوں فرمایا؟ پیغمبر بھی لیلۃ القدر ہے، لیکن اب آئیے میں آپ کو دلیل دے دوں، اور دلیل یہ ہے کہ وجود نازنین مقدس سرور انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ہیں لیلۃ القدر، لیکن کیا والدہ لیلۃ القدر ہے؟ بہت ہی عظیم الشان بیوی ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں جی، لیکن کیا لیلۃ القدر ہے حضرت آدم بنت وہب؟ نہیں۔ سرور دو عالم کے والد گرامی، ہمارا کروڑوں درود کروڑوں سلام اس عظیم ہستی کے اوپر، لیکن لیلۃ القدر کے مصداق ہیں؟ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کے مصداق تو اہل بیت ہیں بس، اور کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور دو عالم خود تو ہیں لیلۃ القدر، لیکن ماں باپ نہیں ہیں۔ ایک اور منزل آگے بڑھی ہے، یہ ساری ہستیاں ہیں نا جو جڑتی ہیں ایک انسان سے آگے، زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، جہاں مقام ہے اس بیوی کا ملیکۃ العرب، جس کے دسترخوان بچھائے ہوئے دسترخوان پہ ایسے ایسے افراد آئے جو ناشتہ بھی نہیں ملتا تھا، اور اس دسترخوان سے ایسا فیضیاب ہوئے کہ نہیں کہنے ملے۔ سب تفصیل آپ کے ذہن میں ہے، مجھے تفصیل میں نہیں ہے۔ اس بیوی کی عظمت پہ لاکھوں السلام، لیکن کیا لیلۃ القدر ہے؟ نہیں ہے۔ اب آئیے آگے بڑھ جاتی ہے قدم، یعنی سرور دو عالم خود تو
نہ ماں باپ لہلۃ القدر، اب آئیے بیٹی لہلۃ القدر ہے، یعنی دو پہلو کے حساب سے شہزادہ سرور دو عالم لہلۃ القدر ہے۔ امیر کائنات کی زندگی میں آ گئے، خود تو ہے لہلۃ القدر، زوجہ ہے لہلۃ القدر، بیٹے بھی ہیں لہلۃ القدر، لیکن ماں باپ نہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد عظیم مقام، عظیم مرتبہ، لہلۃ القدر کی مصداق نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب، سرکار ابو طالب ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان کی فضیلت کے اوپر، لیکن یہ درجہ نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں لہلۃ القدر کی فہرست میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، لہٰذا یہ بھی ایک سلسلے پہ آ کے رک گئے۔ خود تو ہے لہلۃ القدر، بیٹے بھی لہلۃ القدر، زوجہ بھی لہلۃ القدر، لیکن اوپر چلے گئے ماں باپ لہلۃ القدر نہیں۔ بات اب تک تو آپ کے ذہن میں آئی چکی ہوگی، اب آئیے کیوں نہ سینکڑوں اور کروڑوں درود بھیجا جائے اس عظیم ہستی کے اوپر، خود بھی لہلۃ القدر، شوہر بھی لہلۃ القدر، بیٹے بھی لہلۃ القدر، باپ بھی لہلۃ القدر۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد۔ اسی لیے امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ لہلۃ القدر کی جو مصداق شہزادی کونین ہے وہ مصداق کوئی اور نہیں ہے، اور یہ تجلی جو ہو رہی ہے اس شب قدر کی اگر دیکھا جائے تو اسی وجود مقدس ہے ناظرین شہزادی کونین سلام اللہ علیہ۔ کیا عظمتیں ہیں جن کے لیے معصومین اس طرح کے کلام پیش کر رہے ہیں، اور جن کے لیے معصومین اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس بیٹی کے اوپر میں نے کہا اگر کسی کو اتحاد کرنا ہے اور واقعی اتحاد کرنا ہے تو واقعی مرکز میں شہزادی کونین کے ساتھ آئیے اسی پہ بیٹھ جائیے۔ علامہ امینی صاحب کتاب الہدی اور بعد میں نے مکمل کی، اتنی عظیم ہستی اور اتنی بڑی کتاب اور اتنا بڑا سرمایہ ملت تشیع کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، بہت سے مناظرے بھی کیے ہیں، بہت سے مناظرے تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ شہزادی کونین کے حوالے سے ان کا ایک مناظرہ بے مثال اور بے نظیر ہے، اور یعنی آپ جب کسی منزل پہ ہوں، آپ کبھی آپ ایسے افراد کے ساتھ آپ کا سابقہ پڑ جائے جو آپ کو آئیں سمجھانے کے لیے کہ وہ بیوی کا حق نہیں تھا، بیوی نے مانگا تھا، وہ وراثت کے اس مسائل سے معاذ اللہ نعوذ باللہ انجان تھی، انہیں علم نہیں تھا، اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوا نظر آئے تو پھر اس کو یہی جواب دیجیے گا جو علامہ امینی نے کیا۔ علامہ امینی کا سفر ہوا شام، وہاں گئے تو وہاں پہ اب ظاہر اتنی بڑی ہستی تھی کہ ہر انسان چاہتا تھا کہ انہیں مدد کرے، دعوت کرے، تو وہاں کے جو بزرگ افراد تھے انہوں نے ان کی دعوت کی، یہ نہیں جانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر جہاں کچھ اختلافی باتیں ہوں۔ ظاہر وہاں پہ تنہا یہ شیعہ تھے، وہاں ہر طرح کے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جو بیوی کا حق نہیں مانتے، اور ظاہر ان کا خاص نظریہ اور خاص رائے ہے اپنے خاص افراد کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے، ہم شرکت نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کوئی اختلافی بات ہو۔ لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ نہیں صاحب کوئی ایسی اختلافی بات نہیں ہوگی، کوئی مذہب کی یا شریعت کی کوئی بات نہیں چھڑے گا، جبکہ منصوبہ یہ تھا کہ وہاں پہ علامہ امینی کے مقابلے میں حفاظ حدیث بلائے گئے۔ حفاظ حدیث کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان حدیث کا حافظ ہے، ایک حدیث، دو حدیث، 50 حدیث، 40 حدیث یاد کر لیا اس نے۔ حفاظ کہتے ہیں جن کو 10,000 حدیثیں حفظ ہوں ایٹ اے ٹائم، اسے کہتے ہیں حفاظ۔ تو وہاں پہ کس طرح کے لوگ موجود تھے؟ بلایا تھا علامہ امینی کو یہ سوچ کے کہ تھوڑا سا روب ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں، کوئی ایک طرح سے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جیسے ہی بلایا گیا پہنچے علامہ امینی تو اب جنہوں نے بلایا تھا وہ بھی عالم تھے، بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب یہاں پہ حفاظ حدیث موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، علماء کرام کا مجمع ہے، تو اب کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ ہر انسان ایک ایک حدیث کی تلاوت کرے، تو ایک طرح سے حدیث کی تلاوت کا بھی ثواب مل جائے گا اور نالج بھی بڑھ جائے گی دوسروں کی، اور سمجھ میں بھی آئے گا کہ امت کی حدیث۔ آپ تصور فرمائیے کہ کہاں حفاظ حدیث اور کہاں علامہ امینی، لیکن جس نے اپنی زندگی ہی محمد والے محمد کا وقف کر دی ہو، پھر محمد والے محمد بھی آگے اس کا بازو تھام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے، لیکن یہ حفاظ حدیث تو نہیں ہے ان کی طرح سے کہ 10,000 حدیثوں کے ذہن میں محفوظ ہوں، نہیں، لیکن وہ حدیث ان کے ذہن میں محفوظ ہے جن کی انہیں ضرورت ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے ہوا یہی کہ لوگوں نے اپنی اپنی حدیثیں پیش کرنی شروع کی، سب نے ایک حدیث پڑھی، انہوں نے پڑھی، بات ختم ہو گئی، اور علامہ امینی نے کہا کہ بھائی جب میں حدیث بیان کروں گا، آپ نے کہا ایک ایک حدیث بیان کرنا، تو جب میں حدیث بیان کروں گا تو میں ان سے ایک سوال ضرور کروں گا، اور مجھے اس سوال کا جواب ہاں یا نہ ہونا چاہیے۔ میں بحث نہیں
کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بحث مل جائے اور لمبی چوڑی مناظرہ شروع ہو جائے، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہاں جواب ان کو دینا پڑے گا کہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی ہے، غلط پڑھی ہے، معتبر ہے، نہیں ہے، ہاں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ٹھیک ہے حضور آپ کی باری ہے، آپ حدیث پڑھیے۔ اب علامہ امینی نے حدیث پڑھی اور آپ استدلال لے جائیے عزیزان گرامی، کسی کے بھی مقابلے میں آ جائیے، مناظرے کی گفتگو ہو جائے، کسی بھی طرح کی گفتگو ہو، آپ لاجواب کر کے آئیے گا، انشاءاللہ کامیاب ہو کے لوٹیے گا۔ فرمایا علامہ امینی نے کہ یہ بتاؤ تم لوگ ماشاءاللہ سب لوگ حفاظ حدیث و حدیثیں سب کو یاد ہیں، میں ایک پیغمبر کی حدیث پڑھوں گا، بس مجھے اتنا بتا دینا کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ ایک زبان سب کہنے لگے حدیث بالکل صحیح ہے، بالکل معتبر ہے، بالکل صحیح ہے۔ فرمایا جب ایک زبان ہم کے بتا رہے ہو، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ حدیث بالکل معتبر ہے، بالکل صحیح ہے، تو بس اتنا بتا دو فاطمہ کا امام کون تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، صلوات بھیجنے میں جو یعنی ایک معمولی سا ایک کلمہ ہے، ایک جملہ بھی نہیں، صرف ایک معمولی سا کلمہ ہے، چند کلمات کی ترکیب ہے کہ بس اتنا بتاؤ کہ فاطمہ کا امام کون تھا۔ نشست برخاست ہو گئی۔ حفاظ حدیث کو فکر ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں عقیدہ ہی ڈاواڈول ہو جائے، واپس چلے گئے، ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، ہمیں کوئی جواب نہیں دینا، کیونکہ کسی کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں، ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ کیا کہیں گے؟ کون تھا فاطمہ کا امام؟ بتائیں مجھے کوئی کہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کا امام مثال کے طور پر وہ تھا جو مسند خلافت میں بیٹھا تھا۔ تو صحیح بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری تو کہہ رہے ہیں کہ شہزادی اس دنیا سے چلی گئی، مر گئی، لیکن ان دونوں سے خفا رہی اور ناراض رہی۔ اب کیا کیجیے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تو امام نہیں تھے، کیونکہ ان سے تو خفا رہی۔ وہیا ماتت کے لفظ استعمال ہوا، یعنی مر گئی، آخری دم تک معاف نہیں کیا، ناراض رہی، اس دنیا سے چلی گئی، تو وہ تو امام نہیں تھے۔ پھر ہے کسی مسلمان کے اندر مجال جو آئے اور آپ کہہ دے وہاں کے دوحل کہیں کہ شہزادی زینب معاذ اللہ نعوذ باللہ جاہلیت کی موت مری۔ یہ دو ہی میں سے ایک ہی بات ماننی ہوگی، یا تو یہ مانیے کہ شہزادی کون ہے مثلا معاذ اللہ جاہلیت کی موت مری، یا پھر یہ مانیے کہ وہ افراد کسی کے بھی امام ہوں، فاطمہ کے تو امام نہیں تھے، فاطمہ کے امام نہیں تھے۔ وہ جواب تھا، دنتاشی کا جواب تھا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ پہچانی دنیا فاطمہ کا امام ہوگا جس نے 18 برس کے سن میں ایسی لگت ماری اور ایسا پاؤں مارا شہزادی زہرا کے پسلیوں کے اوپر کہ شہزادی زہرا کی پسلیاں شکستہ ہو، ایسا تماچا مارا ہمارے ساتھ مارتا، ہمارے ساتھ وہ امام گریہ کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرماتا ہے، ایسا تماچا مارا ہے ہماری ماں زہرا سلام اللہ علیہ، اس مرحوم نے خدا اس کے وجود پہ لعنت کرے، اس کے روح پہ داغ قیامت۔ یوں ہی نہیں شہزادی زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے، یوں ہی نہیں شہزادی زہرا کے۔ حالت یہ ہے کہ جس دن میں لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، ہماری بیوی عصا کا سہارا لے کے کسی عالم دین کا یہ جملہ ہے کہ اگر آپ کی ایک انگلی ٹوٹ جائے آپ کی ایک انگلی، ذرا 24 گھنٹہ بغیر کسی علاج کے آپ رہ کے دیکھیں، 24 منٹ 24 سیکنڈ رہنا دشوار ہوتا ہے۔ انسان کتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے جس کے احساس کے حادثہ ہوتا ہے۔ اللہ جس کی پہلو شکستہ ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹتی ہو، 75 اور 95 روز تک اسی درد میں مبتلا رہ کے زندگی گزاری ہو، کوئی پوچھے زہرا کے دل میں کیا گزر گئی، کوئی پوچھے شہزادی میں کیا ظلم ہو گیا۔ خدا نے بس ایام آ نہیں ہے زیادہ، اب تو گریہ کرنے کے ایام ہیں، اب تو وہ ایام ہیں جن کو اپنے آپ کو پرسہ دینا ہے، حسین کو ان کی ماں کو پرسہ دینا ہے۔ ابھی تک ماں نے بڑا پرسہ لیا ہے اپنے لال کا، لیکن آج اپنے لال کو امام حسین کو آپ کو اپنے آقا کو پرسہ دینا ہے ان کی ماں کا، اپنے وقت کے امام کو ان کی جد ماجدہ کا پرسہ دینا ہے۔ ہم یہاں سے پرسہ دے رہے ہیں، مولا ہمارے پرسے کو قبول فرمائے، ہم
الذين ظلموا لهم قدمين على الله القوم الظالمين الهي بأنزلها وقبيها وبعدها وبنيها بار اللہ مجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا ہمارے اس قریب عبادت کو شرک قبولیت عطا فرما میرے اللہ مجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں حضرت اللہ نے اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو جلد سے دور کر جتنے بھی مخلوص ہیں ان کو قرض سے دوش کر جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نعمت اولاد سے مالا مال کر میرے اللہ مجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا اعلان عراق سے بھی اپنی مایا اعلان اور روزہ مقدسہ کی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو جلد از جلد بھی نابود فرما میرے اللہ مجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا منتقی مخدوم حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما انت ظہور ہمیں اتنی توفیق عنایت فرما کہ ہم کے غلاموں میں شمار کی جا سکیں اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین